سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه۔ میرے بھائیوں، بڑی دردناک داستان ہم اسلامی تاریخ کی سننے والے ہیں، اور جب میں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم ایک دن حدیث رکھے تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اس دن کو ایک یا دو یا تین مختلف موضوعات کی حدیثوں کو لیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ اس درمیان میں محرم کا مہینہ آ گیا، اور پھر حضرت ہمارے اعظم بھائی کی خواہش تھی، اپنی جگہ صحیح تھی کہ حضرت حسین کے حالات پر بات سنیں، پھر وہ ختم ہوئی تو اس پر پھر حضرت عثمان کا تذکرہ آ گیا۔ تو میری ایسی گزارش تھی کہ آج ہم حضرت عثمان کا تذکرہ پورا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے اتوار سے ہم صرف خالص دینی وہ باتیں جو ہمارے دنیا کو اور آخرت کو سنوار لے ان حدیثوں کو لیں گے، کیونکہ یہ واقعات بیان کرنے کے لیے بھی دل چاہیے، اور جو ہو چکا ہے اب اس کے ہونے بارے میں ہم جتنا روئیں دھوئیں، بہرحال اس سے ہمیں اب کوئی اپنی ذاتی زندگی میں سبق نہیں ملے گا۔ تو یہ میری گزارش تھی۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شروع کے 6 سال خیر و عافیت کے گزرے، اور اس 6 سال کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا۔ وہ فتنوں کا دور ایسے اس طرح سے شروع ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ وہاں خوارج کا گروپ جو ہے وہ زور پکڑ چکا تھا۔ اب خوارج کون ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ بھارت علماء کا بعد میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ خوارج جو ہے وہ دین سے مرتد ہو چکے تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں آتا کہ وہ انتہائی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور روتے دھوتے تھے، مگر جو بنیادی بات ہے اسلام کی اس سے وہ ہٹ چکے تھے۔ اللہ پر عقیدہ، تقدیر کے بارے میں ان کے سوالات، ان کے عجیب عجیب باتیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر، بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو مگر حضرت عمرو بن العاص جو تھے وہ اتنے مضبوط تھے کہ وہ ان کو کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے بار بار حضرت عثمان کو شکایت کرنا شروع کی، حضرت عمرو بن العاص ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ انتہا زیادہ شکایت جب بڑھی تو محض لوگوں کا منہ چپ کرنے کے لیے، نہ یہ کہ حضرت عمرو بن العاص کو جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کو ذہن میں نہیں آیا کہ یہ جو صحابی ہیں ان میں کوئی کمی ہے، مگر فتنوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو گورنری سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ان کے اخیافی بھائی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سعد بن سراح۔ یہ حضرت عثمان کے اخیافی بھائی تھے، یعنی ان کی ماں کی طرف سے بھائی تھے، کہ ماں ایک تھی اور دونوں کے باپ الگ تھے۔ تو ان کو مصر کا گورنر بنایا۔ پہلے اس طرح بنایا کہ حضرت عمرو بن العاص سے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں، نماز میں امامت آپ کریں گے۔ دیکھیے امپورٹنسی، جو وقت کا گورنر ہوتا تھا نماز وہی پڑھاتا تھا، چاہے اس کے پیچھے بڑے بڑے مولانا ہوں۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ نماز آپ نے پڑھانا، باقی فوج کو دیکھنا ہے، انتظام کو سنبھالنا ہے، تو وہ سب کے سب عبداللہ بن سراح دیکھیں گے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا، مگر پھر بھی لوگوں نے ان کی مختلف طرح کی شکایت کی۔ تب وہ تنگ آ کر انہوں نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، ساری ذمہ داری عبداللہ بن سعد بن سراح کی، اور حضرت عمرو بن العاص کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ بلا وجہ حضرت عمرو بن العاص کو ہٹنا پڑا تھا، جھوٹی شکایتیں تھی، سچ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر انسان کو برا لگتا ہے، اس لیے حضرت عمرو بن العاص کو بھی بہت برا لگا، وہ واپس آ گئے، امیر المومنین کا حکم ہے۔ لیکن پھر شیطان نے نفرت کا بیج ان کے دل میں بو دیا۔ جب وہ باہر کسی سے بات کرتے تو پھر حضرت کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں بولتے تھے۔ یہاں سے فتنہ بڑھنے لگا۔ ادھر کیا ہوا کہ وہیں مصر میں مختلف اور دوسرے لوگ تھے، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اعمال پر بہت سخت اعتراض تھا، اور ان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابوبکر، ان کا نام بھی محمد تھا، وہ بھی آگے تھے، ان کو بھی بڑا اختلاف تھا۔ ایک اور تھے وہ
محمد بن ابو حذیفہ تھے. حضرت ابو حذیفہ بھی بڑے صحابی میں تھے. اب ان لوگوں کو بھی بڑا اعتراض تھا. ان کا یہ کہنا تھا، وہ آگے بعد میں بات آئے گی، تو انہوں نے کیا کیا، 600 افراد کو اپنے ساتھ تیار کیا کہ ہم مصر سے جائیں گے اور حضرت عثمان کو گھیریں گے اور ان پر احتجاج کریں گے اور ان سے ان ساری باتوں کی جو ہے تو سیدھے سیدھے صفائی کرائیں گے، ورنہ پھر ہم ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے. جانا آسان نہیں تھا. اگر وہ اسی نیت سے جاتے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا کہ محمد بن ابو بکر اور محمد بن ابو حذیفہ 600 افراد کو لے کر مدینہ جا رہے ہیں مصر سے، تاکہ وہ امیر المومنین کا، وہ بھی کون، حضرت عثمان بن عفان، ان کا محاسبہ کریں، تو پھر ظاہر جنگ کی تیاری ہو جاتی اور وہ ہار جاتے. تو ان لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے پھر وہ مدینہ کی طرف بڑھنے لگے اور اپنے 4 گروپ بنائے الگ الگ، کہ جیسے یہ نہ لگے ایک ساتھ 600 افراد جائیں، تو 4 الگ الگ افراد جو ہے ان کو لے کر گئے. لیکن اس بات کی خبر جو ہے عبداللہ بن سعد بن سرح نے حضرت عثمان کو دے دی کہ 600 افراد اس طرح سے پہنچ رہے ہیں، ان کے ارادے نیک نہیں ہیں. جب وہ قریب پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ تم جاؤ مدینہ کے باہر اور ان سب کو روکو اور ان کو سمجھاؤ کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں. حضرت علی گئے، وہ سب مدینہ سے کچھ قریب پہنچ چکے تھے. حضرت علی نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کیوں آئے ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تب انہوں نے کہنا شروع کیا. انہوں نے کہا دیکھو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو صدقے کے اونٹ ہیں ان کو ان کے اطراف میں باؤنڈری بنا دی ہے. یہ نیا کام ہے. کیوں کیا انہوں نے؟ اور یہ کہا کہ دیکھیں انہوں نے قرآن چلا دیا. کتنی افسوس کی بات ہے. اور پھر یہ کہ وہ جب مکہ میں رہتے ہیں تو مسافر ہیں، مکے میں ان کا گھر نہیں ہے، لہذا ان کو نماز پوری نہیں پڑھنی چاہیے، وہ پوری پڑھ رہے ہیں مدینے میں، سوری ان کا گھر مدینے میں نہیں ہے تو ان کو مکے میں ان کو پوری نماز نہیں پڑھنی چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی یہ غلطی ہے کہ وہ کم عمر کے لوگوں کو مختلف جگہوں کا والی بنا رہے ہیں، گورنر بنا رہے ہیں، جبکہ بڑے بڑے صحابہ زندہ ہیں. تو صحابہ کا پہلے حق ہے، یہ چھوٹوں کو کیسے بنا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں. اس کا جواب حضرت علی نے ان کو دیا. تم کہتے ہو کہ انہوں نے باؤنڈری بنائی، وہ باؤنڈری انہوں نے اپنے اونٹ اپنی بکریوں کے لیے نہیں بنائے. صدقے کے جو اونٹ ہیں جو امت کے لیے ہیں ان کے لیے بنایا. اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ یہ تو اچھا کام کیا. تم کہتے ہو کہ انہوں نے قرآن چلایا. کیوں چلایا؟ اس لیے کہ مختلف جگہوں پر لکھنے میں کہیں نہ کہیں چھوٹی بڑی غلطی تھی یا قریش کے لہجوں کا اختلاف تھا، تو لوگ بعد میں جا کر قرآن کے اوپر لڑتے اور قرآن کی جو ایک وحدانیت ہے، قرآن کی ایک ہی طرح کا لکھا ہوا، الفاظ میں رد و بدل نہیں ہوتا، تو اس کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے کیا. یہ بھی انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے. پھر تمہارا کہنا ہے کہ وہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دی انہوں نے، تو اس لیے کہ وہ وہیں پر مقیم ہو گئے ہیں. جب مقیم ہو گئے تو مقیم پوری نماز پڑھتا ہے. اس کے علاوہ تم کہتے ہو کہ کم عمر لوگوں کو حضرت عثمان نے گورنر بنانا شروع کیا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ گورنر بنا رہے ہیں وہ سب کے سب کوالیفائڈ ہیں، ان کے اندر گورنر بننے کی پوری صلاحیت ہے، نااہل کو نہیں بنا رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو جو اپنی جگہ پر خلیفہ بنایا تھا، گورنر بنایا تھا. حضرت اسامہ بن زید کو بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ فوج کا گورنر بنایا تھا. بہرحال جب حضرت علی نے ساری باتوں کی تشریح کی تو ان کی سمجھ میں آ گیا اور وہ لوگ جو ہے تو وہاں سے واپس چلے گئے. ایسا لگا کہ بہت بڑا فتنہ ٹل گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا. بلکہ کیا ہوا کہ جب یہ سب ہو چکا تو بعض صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا، ایسے تو انہوں نے بعض صحابہ نے
حضرت عثمان بن عفان کو یہ مشورہ دیا کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسلام میں بغاوت کے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ تو حضرت عثمان کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دی۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، اور انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو، لوگ غصہ ہو چکے ہیں، ناراض ہیں، برا مان رہے ہیں، اور جو بھی آپ نے کیا ہے اپنی جگہ صحیح کیا، مگر اس کے اثرات غلط پڑ رہے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ مسجد میں تقریر کریں اور لوگوں سے کہیں کہ ہاں مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہے، یہ غلط نہیں ہوا ہے لیکن بہتر نہیں ہوا ہے، اور میں پھر سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے طریقے پر چلوں گا، انہی کے طریقے پر اپنی حکومت چلاؤں گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے نصیحت کی۔ حضرت عثمان راضی ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا گیا، حضرت عثمان نے تقریر کی اور ساری باتیں کہیں، اور وہ ایک باتیں کہتے کہتے رو پڑے، لوگ بھی رو پڑے۔ حضرت عثمان بن عفان صرف خلیفہ نہیں تھے، بلکہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے بے تحاشا اپنا پیسہ خرچ کیا تھا۔ سب کو معلوم تھا حضرت عثمان کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں، تو سب روز پڑے اور سب نے جو ہے اچھی اچھی باتیں کہیں۔ وہ وہاں سے لوگ واپس ہوئے، حضرت علی اپنے گھر واپس ہوئے، وہیں پر مروان بن حکم جو ان کا قریبی رشتہ دار تھا وہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی لوگوں سے یہ معافی مانگنے کی اور یہ بولنے کی، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کی اہلیہ نے کہا تم کچھ مت بولو، انہوں نے جو کہا ہے بالکل صحیح کیا ہے، اور تم ہٹ جاؤ۔ اس نے ان کو باتیں سنا دی، اور پھر حضرت عثمان سے کہا کہ میں لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے بولو۔ وہ نکلے حضرت عثمان کے پاس سے، اور جہاں یہ مصر کے اور دوسرے سب لوگ غصے والے موجود تھے، ان سب سے کہا تم لوگ کیا سمجھ کے آئے ہو؟ تم لوگ سمجھتے ہو ہم کمزور ہیں، ہم بزدل ہیں، اور دیکھو ہمارے ساتھ سختی مت کرو، ورنہ اگر ہمارے ساتھ سختی کرو گے نا تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، تم لوگوں کو بہت ہی برا دن دیکھنا پڑے گا۔ یہ سب بول کے مروان وہاں سے چلا گیا۔ وہ لوگ جو حضرت علی کے سمجھانے پر راضی ہو گئے تھے، ان کا غصہ دب گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرت عثمان نے پھر مروان بن حکم کو بھیجا ہماری طرف، اور ابھی تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کہیں ممبر پہ، اور ابھی ہم کو دھمکی دے رہے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم بھی تم کو دیکھ لیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جا کے حضرت علی کو بتایا کہ دیکھو ابھی ایسا ہوا ہے۔ حضرت علی کو بڑا غصہ آیا کہ بات اچھی خاصی بن چکی تھی، پھر مروان کو بولنے کی اجازت دینے کیوں دی انہوں نے۔ حضرت علی واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے مروان کی بات پر بھروسہ کیا، اس کو بولنے کی اجازت دی، بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا، اور اب آپ یہی کریں گے۔ اب کوفہ کے لوگ آپ کے خلاف آئیں گے تو آپ مجھے بھیجیں گے، بصرہ کے لوگ آپ کے خلاف آئیں گے پھر مجھے بھیجیں گے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا، آج کے بعد سے میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں بیچ میں پڑوں گا۔ یہ بول کر وہ جانے لگے تو وہ چلے گئے۔ ان کی بیوی جو اس وقت آپ کے نکاح میں تھی، حضرت نائلہ تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو عثمان تم نے بہت غلط کیا، تم نے اس مروان بن حکم کو بولنے کی اجازت دینا ہی نہیں تھا، اور تمہارے لیے حضرت علی سب سے زیادہ قریبی وفادار ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، تم کچھ بھی کرو ان کو منا لو۔ حضرت عثمان کو احساس ہوا، انہوں نے فوراً ایک شخص کو ان کے پاس بھیجا، اگر حضرت علی نے کہا کہ نہیں میں نے کہہ دیا ہے، اب میں درمیان میں نہیں پڑوں گا، جب یہ میری بات نہیں مانتے اور جو لوگ چھوٹی عقل کے ہیں اور اسلام میں مسلمانوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح سے کیا ہوا میرے بھائیوں، فتنہ بڑھتا چلا گیا، اور وہ اس کے بعد میں پھر مختلف لوگ جو ہے پھر دوبارہ آ گئے۔ اس دوسرے گروپ میں محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بھی تھے، اور ان لوگوں نے پھر مدینے کو گھیرنا شروع کیا۔ اب یہ وہ کیفیت تھی کہ اس کیفیت کے بعد پھر جو ہے معاملہ بگڑ رہا تھا۔ ایسی صورت میں اب کیا کریں؟ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے پھر ان لوگوں کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے ساری باتیں کی، اور
مختلف طرح کی روایت ہے میرے بھائی، میں اگر تفصیل بولنا چاہوں نا تو پورا دن بھی نہیں ختم ہوگا. تو عقاد نام کے بہت بڑے مصر کے رائٹر گزرے ہیں، عقاد بہت مشہور ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ان سب کے اوپر الگ الگ ایک کتاب لکھی ہے جو کئی سو صفحات کی ہے. اور ہر کتاب کا نام انہوں نے کیسے رکھا ہے؟ عبقریت ابی بکر، حضرت ابو بکر کا جینیس ہونا. حضرت عمر کے بارے میں وہی عبقری شخصیت، یعنی وہ شخصیت کہ صدیوں میں بنتی ہے، صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی حضرت عثمان کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کئی سو صفحات کی ہے. تو ہم ان سب باتوں کو نہیں احاطہ کر سکتے. تو میرے سامنے علامہ اسماعیل ابن کثیر، حضرت وہ جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، انہی کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. میرے نزدیک یہ سب سے معتبر ہے، ورنہ بہت سارے اضافے ہر واقعات میں ہیں. تو میں جو ہے اس کو لے کر، اس میں سے دیکھ کر کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، اب اس وقت بھی میرے سامنے وہ کھلی ہے. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بس یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں سب لوگوں کے ساتھ آ گئے، اور بڑی لان تان شروع ہو گئی. پھر ادھر ادھر سے بات بڑھنے لگی. صحابہ سب گھبرا گئے کہ کہیں یہ سب بدماشی کر کے حضرت عثمان بن عفان کو قتل نہ کر دیں. آپ کو یہ بات غور سے سننی چاہیے، کہ غور سے سنیے گا ہمارے تمام بھائی، کہ یوں ہوا کہ حضرت علی نے حضرت حسن حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، اور مختلف صحابہ مدینے کے اور انصار کے وہ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر میں، گھر کے باہر سب نے ڈیرا ڈال لیا. لوگ سامنے آ چکے ہیں، بہت سارے کئی سو افراد جو کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے ہم کو سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم انہیں مار ڈالیں گے. یہ باتیں ہونے لگی. میرے بھائیو، یہ باتیں کہاں ہو رہی تھی؟ مدینہ منورہ میں ہو رہی تھی. مدینہ منورہ میں کون لوگ تھے؟ صحابہ کی اولاد تھے، اور کچھ بڑے بڑے صحابہ تب بھی زندہ تھے. اور پھر اس کے بعد مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. کون سی دعا ہوگی جو لوگوں نے نہ کی ہوگی کہ فتنہ ٹل جائے؟ حضرت عثمان بن عفان نے کون سی دعا نہیں کی ہوگی؟ حضرت علی نے کون سی دعا نہیں کی ہوگی؟ اور دوسرے صحابہ نے کون سی دعا باقی رہ گئی ہوگی جو نہیں کی ہوگی کہ اتنا بڑا خطرہ اس وقت امت میں پیش آنے والا ہے، وہ اس کو روک دے؟ لوگوں کے مطالبات کیا تھے؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ نے جن جن لوگوں کو گورنر بنایا ہے سب سے پہلے ان کو ہٹائیے. ان میں مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بھی ہٹا دیجیے. یہ عبداللہ بن سعد بن سرح کون تھے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت عثمان کے ماں کی طرف سے بھائی تھے. دونوں کی ماں ایک تھی لیکن باپ الگ تھے. اس کو کہتے ہیں اخیافی، الف خا یا الف فا یا، اخیافی. اگر ماں کی طرف سے کوئی بھائی یا بہن ہو تو اخیافی کہتے ہیں، اور اگر باپ کی طرف سے باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو تو اسے کہتے ہیں علاتی، عین لام الف تا یا، علاتی. یہ عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے اخیافی بھائی تھے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ ان مسلمانوں میں سے تھے جو بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے، نئے نئے نہیں تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعض موقعوں پر وہی نازل ہو رہی تھی تو ان سے لکھوایا تھا. اس زمانے میں، اور زمانے میں کیا، آج کے زمانے تک ہر وہ صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی حالت میں دیکھا ہے، اس سے مبارک کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لکھنے کے لیے کہا. کیا لکھنے کے لیے کہا؟ بادشاہوں کے نام خطوط؟ جی نہیں. جنرل ریگولیشنز؟ نہیں. وہی قرآن کے الفاظ جو اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دنیا میں سب سے پہلے نازل ہو رہے ہیں. تو قرآن کے انتہائی اتھینٹک الفاظ جو سب سے پہلے دنیا میں پیش آ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو سنا رہے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی قوت سے یاد کر کے فوراً لکھوا رہے ہیں. یعنی آپ سوچیے وہ کتنا مقدس وقت ہوگا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ سامنے بیٹھے ہوں اور آپ اپنے نبی کو دیکھ رہے ہوں. ابھی نبی کہہ رہے ہیں لکھو تو وہ لکھ رہے ہیں. تو عبداللہ بن نبی سرابی ان خوش نصیب مسلمانوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس وحی کو لکھا ہے. تو اس سب کے باوجود میرے بھائیوں اپنے شیطان سے ڈرو، اپنے نفس سے ڈرو. 4 رکعت نماز پڑھ کے تسبیحات پڑھ کے اور ذرا سا صدقہ خیرات کر کے یہ مت سمجھو کہ تم شیطان کے شر سے بچ گئے ہو. اس کے شر سے بڑے نہیں بچے. یہ عبداللہ بن ابی سرا جو پرانے مسلم تھے اور وہی لکھتے تھے، اچانک مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، پھر سے کافر بن گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مرتد کی سزا اسلامی کیا ہے؟ قتل ہے. پہلے مرتد کو پکڑا جائے گا، قید کیا جائے گا، اور اس کے دماغ میں جو بھی شک ہیں، شبہات ہیں، سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، سب سنے جائیں گے. اور وقت کے بڑے علماء کو بٹھایا جائے گا، وہ اس کو سمجھائیں گے، اس کے ہر شک کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. سارے دلائل سننے کے بعد پھر بھی کوئی بولے نہیں میں یہ سب کچھ نہیں مانتا، بس میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اب اس کو قتل کیا جائے گا. تو ان کے بارے میں پھر یہی تھا کہ مرتد ہو گئے تو پھر قتل کر دیے جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 8 ہجری میں ہجرت کرنے کے بعد کے سال اگر گنائے جائیں تو 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس دن جو لوگ بڑے لوگ آ کر مسلمان ہوئے تھے اس میں پھر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا دوبارہ مسلمان ہو گئے. اور اس طرح سے پھر ان کا اسلام بہت اچھا رہا. پھر وہ بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑا کام کیا. اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انہیں جو ہے وہ وہاں کا مصر کا گورنر بنایا، انہوں نے بڑی اسلامی جنگیں لڑی، افریقہ فتح کیا، نوبہ کا علاقہ فتح کیا، اور رومی جن کی حکومتوں کے علاقے سے رکھا مسلمانوں کے علاقے تھے اور وہ سمندری علاقے پڑتے تھے، وہاں انہوں نے سمندری لڑائیاں لڑی. تو اس طرح انہوں نے بہت سارے کام کیے. لیکن بہرحال اب ان کا مرتبہ جو دوسرے بڑے صحابہ ہیں ان کے برابر تو نہیں ہوگا. تو لوگوں کو گویا ایک طرح کا دھچکا پہنچا تھا کہ اتنے بڑے صحابی موجود ہیں، انہیں گورنر نہ بنائے. حضرت عمرو بن العاص بہت بڑے صحابی ہیں اور انہیں فاتح مکہ کہا جاتا ہے، تو ان کو ہٹا کے پھر ایک چھوٹے آدمی کو، وہ بھی جو کہ پہلے مرتد ہو چکا تھا، اسے کیوں لے آئے؟ بہرحال بات سے بات نکلتی ہے. دیکھیے اصل کسی مسلمان کا جو جیتنے یا ہارنے کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ کب آپ یہ کہو گے کہ مسلمان جیت گیا، اپنے ایمان اور اسلام میں جیت گیا؟ اور آپ کب یہ کہو گے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان اور اپنے اسلام میں ہار گیا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر ہوگا اور ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی یہ بات بتائے. کب وہ وقت ہوگا کہ جس میں آپ یہ کہیں گے مسلمان جیت گیا، وہ جو اسلام اور ایمان لانے کی بات کر رہا تھا وہ اب جیت گیا؟ یا کب آپ یہ کہیں گے کہ اب مسلمان ہار گیا، جیتا ہے تو ایسا کہ اب وہ ہار میں نہیں بدلے گی، اور ہارا ہے تو ایسی ہار کہ اب وہ جیت کے نہیں بدلے گی؟ تو یہ سوچیے اس بارے میں. بہرحال ان کا کیا ہوا؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بعد میں جب حضرت عثمان کو لوگوں نے گھیر لیا اور پھر ان کو شہید بھی کر دیا، پھر حضرت علی خلیفہ بن گئے، تو اس وقت تک وہ وہیں پر تھے مصر میں. وہاں حضرت محمد بن ابو حذیفہ وہ طاقتور بن گئے، انہوں نے ان کو طاقت سے مصر سے نکالا. عبداللہ بن سعد بن ابی سرا پھر وہاں مصر سے نکلے، اور نہ وہ پھر حضرت علی کے ساتھ رہے بات کو، نہ ہی وہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس حالت میں ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. کون؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، جن پر لوگوں کو خطرناک اعتراضات تھے.
جو ماضی میں مرتد ہو چکے تھے اور پھر فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، تو وہ ان کا انتقال کیسے ہوا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت، تو انہوں نے نماز مکمل کر کے سیدھی طرف سلام پھیرا۔ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ایک طرف پھیرتے ہیں یا 2 دفعہ، رائٹ میں ایک طرف اور پھر لیفٹ میں ایک طرف۔ تو انہوں نے رائٹ کی طرف کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب دوسری طرف پھیرنا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 سلاموں کے درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ ادھر کیا ہوا کہ لوگ جو ہے پھر دوبارہ جمع ہوئے، اور انہوں نے پھر جو ہے مدینے میں تماشے کرنا شروع کر دیے۔ اب ان کا بولنا تھا کہ ہمارا بولنا یہ ہے کہ حضرت عثمان کیا کریں، ان لوگوں کو ہٹا دیں، اگر نہیں ہٹانا چاہتے ہیں نا ہم کو موقع دیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ پھر حضرت عثمان نکلے، پھر انہوں نے ان کو بار بار سمجھایا۔ اس وقت حضرت محمد بن ابو بکر بھی ساتھ میں تھے، ان کے باغیوں کی طرف سے تھے، وہ حضرت علی کے حضرت عثمان کے خلاف تھے، اور ان کو سمجھا بجھا کر پھر جو ہے حضرت عثمان نے ان کو واپس کر دیا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر جانے لگے۔ وہ لوگ ابھی مدینہ سے نکل کر پہنچے تھے، سمجھیے مدینہ سے کچھ آگے مصر کی طرف واپس جانے کے لیے، تو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام حضرت عثمان کی اونٹنی پر، سب کو معلوم تھا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ حضرت عثمان کی ہے، اس اونٹنی پر مصر کی طرف جاتا ہوا ملا۔ ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس حضرت عثمان کا ایک خط نکلا۔ اس خط کو دیکھا گیا، اس کے اوپر حضرت عثمان کی سیل ہے، اور اس کے بعد اس کو پڑھا گیا تو سب جو ہے انتہا سے زیادہ ناراض ہو گئے۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں حضرت عثمان، گویا حضرت عثمان نے لکھا ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو کہ یہ گروپ جب مصر پہنچ جائے تو تم نے ان کو مار ڈالنا، ان سب کو ختم کر دینا۔ اور اس میں حضرت محمد بن ابو بکر کا نام بھی تھا۔ جب لوگوں نے یہ خط پڑھا، اب ان کے غصے کی انتہا نہیں رہی کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، مدینے میں پیار کی باتیں کی، اسلام کی باتیں کی، اور وہ خود کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا قربانی دی اس کو گنایا، اور ادھر پیچھے سے ہم واپس جا رہے ہیں تو ہمارے قتل کا ارادہ ہے، وہیں سے واپس لوٹے۔ اور انہوں نے کہا اب ہم اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس خط کی داستان میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ہوا یہ کہ پھر حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کو بھی مار ڈالو۔ انہیں اور زیادہ غصہ آیا کہ مجھے یعنی میں ان کو اپنا بڑا، اپنا چچا یہ سب سمجھ کے میں اپنی سارے اختلافات کو بھول کر جانا ہوں واپس، اور میں وہاں جاؤں تو یہ مجھے مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ سب کے ادھر واپس آ گئے، اور اب کی دفعہ انہوں نے بڑی شدت سے حضرت عثمان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اب یہ چرچے ہوئے اس خط کے، حضرت عثمان کو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے نہ میں نے یہ خط لکھا ہے اور نہ میں نے اس خط کو بھیجا ہے، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ سازش کس نے کی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کا غلام لے کے جا رہا ہے اور آپ بولے میرا خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، اور میں نے نہ اسلام سے پہلے جھوٹ بولا ہے، نہ میں اسلام کے بعد میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو آپ کی اونٹنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری اونٹنی لے کر کون گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے اس کے اندر جو لیٹر ہے، اس لیٹر پر جو اسٹیمپ لگا ہوا ہے وہ آپ کے نام کا ہے۔ اب جو اسٹیمپ ہے وہ بھی دوسرے نے بنایا؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ایسا ہی ہوا ہے، کسی نے بدمعاشی کی ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ مگر لوگوں کو اب اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ اس کے یہ کس نے کیا تھا؟ یہ انہی کے ایک رشتہ دار مروان بن حکم، جو اس وقت وہاں تھے، جنہوں نے پہلے بھی لوگوں کو جو ہے تو دھمکی آمیز بات کہی تھی۔ مفسرین اور مورخین تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ مروان بن حکم نے یہ غلط کام کیا کہ اس نے خط لکھا جیسے کہ حضرت عثمان کی طرف سے جا رہا ہے، اور چوری سے ان کے اسٹامپ کے جیسے دوسرا اسٹیمپ بنایا اور اس کو اس پر لگایا،
اور لوگوں کو یقین ہے کہ یہ کام حضرت عثمان ہی نے کیا ہے. اس نے زور ڈال کر غلام کو حضرت عثمان کی اونٹنی دے کے بھیجا کہ جا کے یہ لیٹر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو دے دو. مگر وہ اس وقت یہ بات صاف نہیں ہو سکی اور سب کو یہی تھا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور بڑے بڑے صحابہ وہ کہنے لگے ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ حضرت عثمان نے یہ لکھا ہے, حضرت عثمان نے یہ بھیجا ہے, حضرت عثمان جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ضرور کوئی سازش ہے جو کسی اور نے کی ہے. لیکن اس وقت اب لوگوں کا معاملہ ایک دم بگڑ چکا تھا, برداشت کے باہر تھا. تو اب اس کے بعد سب لوگ پلٹ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان نے حضرت اشتر کو بلایا, یہ بھی ایک صحابی تھے. حضرت اشتر کو بلایا, پوچھا بھائی آخر یہ لوگ اب پھر دوبارہ آئے ہیں, اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے اس وقت 3 باتیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان 3 باتوں میں سے ایک بات کو مان لیں ورنہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیں, خلافت سے حضرت عثمان خود ہٹ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ تم لوگ اب جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو, میں تو ہٹ جاتا ہوں. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات کہہ رہے ہیں اگر آپ ہٹنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ نے جو غلطیاں کی ہیں آپ خود ہی اس کی سزا اپنے آپ کو دیں, خود ہی دیں. اور اگر آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں ہم ان سے لڑیں گے اور لڑ کے ان کو مار ڈالیں گے. جب حضرت عثمان نے یہ باتیں سنی انہوں نے کہا کہ دیکھو, جو لباس اللہ تعالیٰ نے خلافت کا مجھے پہنایا ہے میں تو اس لباس کو خود نہیں اتاروں گا, لوگوں کی جو چاہے مرضی کرے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو سزا دوں تو یہ بات بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ میں نے ایسا جرم کیا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو مار ڈالوں. اور اگر انہوں نے کہا اللہ کی قسم لئن قتلتمونی لا تحابون بعدی, اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کر دیا نا تو تم لوگ آپس میں محبت سے کبھی نہیں رہ سکو گے. ولا تصلون بعدی جميعا, اور نہ تم ایک ساتھ پھر نماز پڑھ سکو گے. ولا تقاتلون بعدی جميعا عدوا ابدا, اور میرے بعد قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو اتنا بدبخت بنا دے گا کہ تم سب کے سب مل کر کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور پھر اس کے بعد میں مختلف لوگ ہیں, عجیب عجیب روایات ہیں, وہ اندر گھس آئے اور کسی نے ان کی داڑھی پکڑی. حضرت محمد بن ابو بکر نے, حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے, انہوں نے جو ہے وہ ان کی داڑھی پکڑ لی جھٹکے سے. تو حضرت عثمان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا میرے بھتیجے تمہارے باپ اگر اس حالت میں دیکھتے تو پسند نہیں کرتے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے یہ وہ داڑھی ہے جس کا اکرام تمہارے باپ بھی کرتے تھے. اتنا سنتے ہی محمد بن ابو بکر کو بڑی شرم آئی, انہوں نے فوراً داڑھی چھوڑ دی اور وہ جو وہاں گئے تھے ان کو مارنے کے لیے وہاں سے وہ ہٹ گئے, بالکل ہٹ گئے. مگر اب کیا فائدہ, اب تو معاملہ بہت بگڑ چکا تھا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا, بہت ساری روایات ہیں میرے سامنے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہاں سے کون سی بات سناؤں, مختصر کر کے سناتا ہوں. تو اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ یعنی ایک شخص تھا اس نے اور ان سے انہی نے کہا محمد ابو بکر نے کہ دیکھو معاویہ سے تم کو کوئی فائدہ نہیں, اب معاویہ تم کو بچانے کے لیے شام سے نہیں آئیں گے اور ابن عامر جو ہے وہ تم کو نہیں بچائے گا, اور جو تم نے جو ہے سارے لیٹر لکھے ہیں اس سے تم نہیں بچ سکو گے. تو اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ ایک شخص تھا, وہ اس نے کیا کیا کہ لمبا چوڑا جو ہے تو ایک نیزہ کا حصہ تھا وہ لا کے حضرت عثمان کے سر پہ مارا. تو اس مارنے سے کیا ہوا کہ وہ سر زخمی ہو گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا. اور پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ایک کے بعد دوسرے شخص نے مارنا شروع کر دیا. اس وقت ان کی بیوی حضرت نائلہ بنت فرافصہ ان کی بیوی تھی, وہ بھی موجود تھی. وہ آگے بڑھی حضرت اپنے شوہر کو بچانے کے لیے, تو ایک شخص نے تلوار ایسی ماری کہ اس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں. یہ ساری باتیں پیش آئی. مگر ان ساری باتوں کے پیش آنے سے بھی پہلے کی کچھ واقعات ہیں, وہ یہ ہیں کہ 40 دن تک ان لوگوں نے حضرت عثمان کو گھیرا ہے. اس درمیان میں
پانی بھی آخری 3 دنوں میں ان کو پینے نہیں ملا ہے۔ پانی دن بھر ان کو نہیں ملتا تھا، اور رات میں ان کے قریبی پڑوسی تھے، وہ رات میں چپ چاپ پانی اوپر دیوار سے تھوڑا سا بھیج دیا کرتے تھے، اس سے کام چلتا تھا۔ بہرحال، اور حضرت عثمان سارا وقت دعا، تلاوت، عبادت میں گزارتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک صبح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ عثمان، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مدد ہوگی اور تم فتح پاؤ گے ان لوگوں پر، اور اگر تم لڑنا نہیں چاہتے ہو، جس رات حضرت عثمان قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، یہ اس رات کی بات ہے، اس کے دن کے نکلنے سے پہلے کی بات، کہ اگر تم اپنی قوم سے نہیں لڑنا چاہتے ہو تو تمہیں کل صبح کا ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا ہے، یہ فرمایا۔ تو یہ آتا ہے کہ جس رات انہیں قتل کیا گیا، تو اس رات کے پہلے جو دن تھا اس میں حضرت عثمان نے چاہا کہ روزہ رکھیں، وہ روزہ رکھ ہی رہے تھے، اور جب شہید ہوئے وہ روزے کی حالت میں تھے۔ اب معلوم ہے روزے کی حالت میں ایسے تھے کہ وہ جو ہے افطار بھی نہیں کر سکے، پانی بھی نہیں پی سکے، ایسے شہید ہوئے، اور اس وقت حضرت عثمان قرآن بھی پڑھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پانی ان کو پینے کو بھی نہیں ملا، تو ان کی بیوی نے پڑوس میں آواز دے کے تھوڑا سا پانی منگایا سحری کے وقت، تو پانی لا کر دیا، اتنے میں اذان ہو گئی، تو انہوں نے حضرت عثمان نے فرمایا انی صائم، میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو بیوی نے کہا، دوسرے جو 2-4 لوگ ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے روزہ رکھ لیا، آپ نے تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں، پانی تک آپ نے نہیں پیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسی دیوار کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے پانی پینے کو دیا، اور میں نے پانی پیا، فرمایا کہ خوب اچھی طرح پی لو، میں نے اچھی طرح پانی پی لیا ہے، حضرت عثمان نے فرمایا۔ اور پھر پورا دن بغیر سحری کے روزہ رکھا، اور بعد میں لوگ اندر گھسے اور لوگوں نے آپ کو شہید کیا۔ کہتے ہیں کہ جب شہید کیا گیا تو قرآن کھلا تھا، اور جو آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور وہی سننے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو جب ظالموں نے ان کے جسم پہ ادھر ادھر سے وار کیے، سر پہ مارا، تو حضرت عثمان کے خون کا چھینٹا اسی آیت کے اوپر گرا، اور پھر اس کے بعد بہرحال حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بدبخت نے حضرت عثمان کو وہ یعنی آپ کے سینے پر گرا کے، حضرت سینے پہ بیٹھ کے نیزے سے 9 دفعے وار کیے، 9 دفعہ۔ اور بدبخت یہ بول رہا تھا، پہلے 3 دفعے جو میں نے تمہیں نیزہ مارا ہے نا، وہ اللہ کے لیے مارا ہے۔ دیکھیے آپ، گمراہی کی حد، بدبختی کی حد۔ اور جو آخری 6 تم کو میں نے مارے ہیں اس لیے کہ میں تم سے ناراض تھا، تم نے ایک دفعے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ سب ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا تھا، وہ تاریخ میں پیش آیا، اور اس کے بعد میں حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں مختلف طور پر، کہ حضرت عثمان نے اپنی شہادت سے پہلے اس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بار بار دیکھا، اور آپ یہی فرما رہے تھے کہ دیکھو عثمان، یا تو تم لڑو تو تمہیں فتح ہوگی، اگر لڑنا نہیں چاہتے ہو تو کل کا ناشتہ تمہیں ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا، میں نے اپنے لیے یہ طے کیا ہے کہ میں لوگوں سے نہیں لڑوں گا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ یہ راز تھا وہ۔ حضرت عثمان کیوں نہیں لڑے؟ مختلف صحابہ، ان کی اولاد، وہ سب ساتھ میں تھے، اور اگر وہ چاہتے تو کوفہ، بصرہ اور ملک شام سے حضرت معاویہ کو بول کر مختلف طرح کے فوجوں کو بلا لیتے، اور وہ نکل بھی پڑے تھے حضرت عثمان کو بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا میری وجہ سے دونوں طرف کے مسلمان مارے جائیں گے، مجھے یہ منظور نہیں، اور یہ کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ کل کا ناشتہ میرے ساتھ کرنا ہے، میں شہید ہونے کو پسند کروں گا، وہ شہید ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے درجات کو بلند کرے. اور سچ میں اسلامی تاریخ کا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ بڑا خطرناک واقعہ ہے. اور اس خطرناک واقعے کا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں بعض بڑے بڑے صحابہ کی اولاد نے حصہ لیا. انہوں نے بڑے عجیب اور گندے گھٹیا الفاظ حضرت عثمان کو بولے اور حضرت عثمان ان سب باتوں کا انکار کرتے رہے. حضرت عثمان نے اپنی شہادت سے پہلے ان سبوں کو بار بار یہ کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا مسلمانوں کے لیے، تو تم اس کے بعد تو مجھے الزام دیتے ہو کہ میں اسلام پر نہیں چل رہا ہوں. اور جن چیزوں کو میں نے کیا ہے تو اس میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تمہاری نظر میں غلط ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے 2-4 رشتہ دار جو ہیں بنو امیہ کے وہ جو ہے تو بن گئے ہیں. اور جب آج کے اتنے 1200-1400 سال گزرنے کے بعد مورخین مسلمانوں کے انصاف کرنے والے اور اچھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جو کچھ کیا تھا غلط نہیں کیا تھا. انہوں نے جیسے حضرت علی نے خود مصر کے لوگوں سے کہا کسی نااہل کو نہیں بنایا، مگر اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں ایک اسلام کی ایسی تصویر تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہمارے اندر سب سے بڑا ہے. مگر ان باتوں کو ہوا دینے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ یہودی تھے، منافقین تھے، جو اس زمانے میں بہت سارے بن چکے تھے. اور اس کا سرغنہ جو تھا عبداللہ بن سبا تھا، یہ بدماش یہودی تھا اور مسلمان ہو کر ظاہر کر کے اسی نے چاہے تو یہ پھوٹ ڈالی، اسی نے لوگوں کو اکسایا. اس کی باتوں میں آ کر بھولے بھالے مسلمان جو دور پڑے ہوئے تھے وہ بھی آ گئے. اور بہرحال سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کو یہ منظور تھا کہ ایسا ایسا ہو. مجھ سے مت پوچھو کہ اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا. مدینہ آپ بولیے دعاؤں کی جگہ آپ جائیں گے، ہم بولیں گے علماء کہیں گے مدینے میں دعائیں قبول ہونے کا امکان ہے. حضرت عثمان کے ساتھ 40 دن اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا، کسی نے کون سی دعا نہیں کی ہوگی؟ صحابہ نے، ان کے اولاد نے، اچھے مسلمانوں نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے. اگر دعاؤں کے کرنے اور قبول کرنے کا کوئی فہرست بنائی جائے تو آپ بتائیے کہ حضرت عثمان کا لفظ بولنے کے بعد کس کی دعا ہے جو ان سے بڑی ہوگی؟ حضرت علی کا لفظ بولنے کے بعد کس کی دعا ہے جو ان سے بھی زیادہ اللہ کو قبول ہوگی؟ اور پھر بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ میں وہاں پر. مگر میرے بھائیوں دعائیں بچاتی ہیں مگر جب اللہ کی مرضی ہو، اور جب مرضی نہ ہو تو پھر جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے. ہماری اپنی لائف میں ہوتا ہے، دوسروں کی لائف میں ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے گا. اور کیوں کا لفظ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. ہم ایک معمولی انسان ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں کیا. ہم کو اللہ سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے اے اللہ تو نے حضرت عثمان کو کیسے شہید ہونے کا موقع دیا؟ حضرت عثمان نبی تھے؟ ہرگز نہیں تھے، نبی نہیں تھے. لیکن یہودیوں نے ایک نہیں کئی نبیوں کو قتل کیا ہے. عذاب آیا تھا؟ نہیں آیا تھا، قتل ہو گئے. بعد میں جب اللہ کی مرضی تھی وہ عذاب آیا. تو میرے بھائیوں اپنی چھوٹی عقل کو اتنی بڑی مت سمجھ لو کہ اللہ سے پوچھو اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بولے نہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، یہ تو ایسا ہوا، یہ تو مدینہ تھا، اتنی دعائیں ہوئی، حضرت عثمان اور نبی کے داماد مسلمانوں کے خلیفہ ایسا مسلمانوں کے لیے کیا، وہ کیا، پھر کیوں وہ شہید ہو گئے؟ عذاب کیوں نہیں آیا؟ عذاب نبیوں کے قتل پر نہیں آیا تو صحابہ کے قتل پہ فوراً کیا آئے گا؟ جیسے ہم سوچیں اسی وقت بجلی گرتی، اسی وقت کوئی واقعہ پیش آتا، نہیں ہوا. آپ مت پوچھئے کیوں نہیں ہوا، آپ کو یہاں کیوں نہیں ہوا نہیں پوچھنا ہے، آپ کو بولنا ہے اللہ کی مرضی. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے اور اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا. ابھی میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں اور ایک چھوٹا سا سوال میں نے کیا تھا آپ سے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ حکم بن مروان کے بارے میں بتلائیے. مروان بن حکم ان کا بڑی کنٹروورشل سے معاملہ رہا ہے. جی مروان بن حکم جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ حضرت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا کہ وہ دوبارہ مدینہ نہیں آئیں گے. اس لیے جب وہ دوبارہ واپس آئے تو حضرت عثمان بن عفان نے، جیسے اس وقت عربوں میں طریقہ تھا کہ وہ اس کی گارنٹی دیتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں لفظ گارنٹی، اس کو بولتے تھے امان دیتے تھے. تو حضرت عثمان نے کہا بھائی میں ان کو اپنی جیوار میں، اپنے زیر سایہ میں ان کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں. تو اس وقت سب بہت اچھل گئے کہ مروان بن حکم کو نبی نے جب کہا تھا کہ یہ مدینہ نہیں آئیں گے تو آپ کون ہیں ان کو واپس بلانے. تو اس پر حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف جلا وطن کیا تھا کہ ڈونٹ لیو ان مدینہ، لیو ان طائف، اور بعد میں واپس آنے کی اجازت دے دی تھی. یہ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا. اب آپ کے اندر کہ نعوذ باللہ، آپ تو الحمدللہ سمجھدار ہیں، کسی مسلمان کے اندر اتنی جرت ہے وہ یہ بولے کہ حضرت عثمان نے جھوٹ بولا تو واپس آئے. مگر لوگ بولتے تھے نہیں، وہ تو نبی نے ان کو یہاں سے نکال دیا تھا، آپ نے واپس کیوں بلایا؟ اور پھر گھوم پھر کے ایک ہی بات تھی. مطلب یہ صحابت ہے، جی صحابت ہے کیا جی یہ مروان بن حکم کیا صحابت ہے؟ جی نبی کے زمانے کے تھے، صحابی تھے. مگر بہرحال جو بھی باتیں پیش آئی ہوں، تو میرے بھائیوں اصل بات یہی ہے کہ ان واقعات کو سنیں تو بہت دل میں تکلیف ہوتی. یقین مانیے راتوں میں نیند نہیں آتی تھی، دن میں کسی کام میں چین نہیں ہوتا کہ اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا ہے. مگر مدینہ جیسی مقدس زمین پر ہوا، حضرت عثمان کے ساتھ ایسا ہوا، اور صحابہ کی اولاد کافروں اور باغیوں کے ساتھ مل گئی، اور یہودی اور منافقین اتنے کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے پوری حکومت پہ کنٹرول کر لیا. بہرحال جو ہونا تھا میرے بھائیوں، اصل یہی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ بتائیے کہ مسلمان اپنے ایمان اور اسلام میں کب سمجھا جائے گا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور کب سمجھا جائے گا کہ وہ ہار گیا. جیت بھی ہے تو ایسی کہ اس کے بعد ہار نہیں ہے، اور ہار بھی ہے تو ایسی ہے کہ پھر جیت نہیں ہے. کسی مسلمان کے بارے میں اپنے بارے موت، جس پہ موت پہ ایمان پہ موت آ جائے، ایمان پہ موت آ جائے، اور کیا. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری بات کہی. اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. جب تک موت اسلام کی حالت میں نہ ہو، ایک سیکنڈ نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے رہیں گے اور کتنے برے ہوں گے. اور جب کسی کا اسلام پر خاتمہ ہو جائے، اب وہ ایسے جیتا ہے، اب نہیں ہارے گا. اور خدا نہ خواستہ موت سے پہلے اگر وہ اسلام پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تو پھر وہ ایسا ہارا کہ اب دوبارہ نہیں جیت ہوگی. یہ بات بالکل سچی اور پکی ہے. یہ بات میرے ذہن میں کیوں آئی کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کہ جو پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہی بھی لکھی، اس کے بعد مرتد بھی ہو گئے، پھر دوبارہ اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد مصر کے گورنر رہے، اور اتنی انہوں نے جو ہے جنگیں لڑی، مسلمانوں کے لیے جہاد کروایا، بڑے بڑے ملک فتح کرائے. لیکن اس بات پر کہ وہ جو ہے مختلف صحابہ سے نیچے کے تھے، انہیں کیوں خلیفہ بنایا گیا، اس فتنے کو اٹھا کے جو ہے اس کے بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور وہ پھر کسی کے ساتھ نہیں رہے، اپنے طور پر رہے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 2 سلاموں کے بیچ میں انتقال ہوا. اب ان کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ایک طرف سلام پھیرا اور دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے اس کی روح نکل گئی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی چھوٹی موٹی عبادتوں، دینداری، اس پر فخر کرنے سے بچائے، اطمینان نہ ہو جائے کہ بھئی میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں. شیطان کا سب سے بڑا حربہ شراب پلانا، زنا کرانا، جوا کھلانا، قتل کرانا نہیں ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. وہ نماز کو چھوڑا دے، یہ چھوٹی بات ہے. مگر شیطان کا سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا وسوسہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی دینداری پر مطمئن ہو جائے. ایک ساتھ یہ سوچ لے ہاں میں دیندار، بس یہاں سے ہو گیا. کیونکہ جیسے ہی وہ یہ سوچے گا کہ ہاں میں دیندار ہوں، پھر وہ اپنے دین میں ترقی نہیں کرے گا، پھر اس کے دین میں کوتاہی ہوتی چلی جائے گی. مگر وہ سمجھے گا نہیں میں صحیح ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں. تو ہمیں کسی سیکنڈ بھی کلمہ طیبہ پر ایمان سے پہلے یہ نہیں سوچنا ہے
الحمدللہ الحمدللہ. تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان نام ہے کہ ڈرتے بھی رہو اور امید بھی رکھو. امید رکھنا الگ ہے، اپنے بارے میں اطمینان کر لینا الگ ہے. جب آپ کا اپنے ذہن میں اپنے چھوٹے موٹے دینی کام آئیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ یاد آئے، تو آپ دعا کریں اے اللہ یہ تیرے لائق تو نہیں ہے، شاید تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے جنت دے دے. اور جب جب اپنی کوتاہیاں یاد آئیں تو یہ ڈر ہو ایسا نہ ہو کہ میری کوتاہیاں میرے اچھے اعمال سے زیادہ بڑھ جائیں اور مجھے جہنم میں جانا پڑے. تو اس کیفیت میں ہم رہیں اور اپنی نیکیوں پر اطمینان نہ کریں بلکہ اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. بلکہ سچی بات یہ ہے نا میرے بھائیوں، ہر نیکی کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے. میں نے نماز پڑھی، آج میں نے فجر کی نماز پڑھی، اچھا کام کیا الحمدللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی. میں نماز فجر کے لیے میں کس طرح سے اٹھا؟ اذان سے پہلے اٹھا، اذان ہو رہی تھی تب اٹھا، اذان کے بعد اٹھا. میں مسجد کب پہنچا؟ سنت پڑھنے کا موقع ملا نہیں ملا، میں پہلی صف میں تھا میں دوسری میں تھا. پہلے تو یہ ظاہری شکلیں ہیں. ان سب کے بارے میں پھر ایک سوال تو آٹومیٹک کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی تم فجر کی نماز پہ گئے ہو، تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم نے تہجد کی نماز پڑھی؟ نہیں جی میں تہجد نہیں پڑھا، وہ میں سوتا ہوں دیر سے، تھکن ہوتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، تو میں تہجد نہیں پڑھتا ہوں، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں. تو میرے بھائیوں، جو مسلمان کبھی کبھی تہجد پڑھتا ہے اور پھر فجر کو جاتا ہے، اب اس کا درجہ اللہ کے پاس زیادہ ہوگا. جو تہجد بھی پڑھتا ہے فجر کو جاتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایسے گزار رہا ہوں، میں تہجد نہیں پڑھتا ہوں، بہانے بناتا ہوں اور فجر میں جاتا ہوں، اس کو نیکی بولیں گے؟ اسے بولیں گے نیکی کرنے میں کوتاہی. اور یہی وہ اطمینان ہے جو مسلمان کے لیے قاتل ہے، کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کر رہا ہے. ارے یار کبھی تو احساس ہو، گھر میں جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے بولتا ہے اپنی بھی کوتا ہے یار بریانی بناؤ، بہت دن ہو گئے چکن بریانی نہیں کھائی. ارے بھائی کبھی تو سوچ بہت دن ہو گئے میں نے تہجد نہیں پڑھی. تو وہ نیکیاں جن سے ہم غافل ہیں کبھی تو اس کی توفیق ہو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس طرح کی دوسری باتیں، ہر نیکی کا جائزہ لینا ہے وہ کتنی اچھی ہو رہی ہے، اس میں کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. اور ہر برائی کا جائزہ لینا ہے، ہم دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ہم کو توفیق دے گا. اس یہ کیفیت اللہ پہلے مجھے عطا فرمائے، آپ سب کو دے، ہر مسلمان کو دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ ظفر بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. چلیے دعا کر لیتے ہیں.